اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک۔ میراث کے احکام۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، بارے میں اولاد کے تمہاری، للذکری، لڑکے کا، مثل، برابر ہے، حظ، حصہ، الانثیین، دو لڑکیوں کے، فَإِن، پھر اگر کننا، وہ ہوں، نساءً، صرف عورتیں یا لڑکیاں ہی، فوق، زائد، اثنتین، دو سے، فلہن، پس ان کے لیے، ثلث، دو تہائی، ما ترک، اس کا جو کل ترکہ ہو، وَإِن، اور اگر کانت ہو، واحدۃً، اکیلی، فلہا، تو اس کے لیے، النصف، نصف ہے، ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل، لیے ہر، واحد، ایک، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ، مما، اس میں سے جو، ترکہ، چھوڑا ہو، ان، اگر کانا، ہو، لہو، اس کے لیے، ولد، اولاد، فَإِن، پھر اگر، لم، نہ یکن، ہو، لہو، اس کے، ولد، اولاد، ووارثہ، اور وارث ہوں اس کے، ابواہ، صرف ماں باپ اس کے، فَلِأُمِّهِ، تو ماں کا اس کی، الثلث، ایک تہائی ہے، فَإِن، پھر اگر کانا، ہو، لہو، اس کے، اخوۃ، بھائی، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کا، السدس، چھٹا حصہ ہے، من بعد، بعد سے، وصیۃ، وصیت کے، یوصی، وہ جو وصیت کرے، بہا، ساتھ اس کے، او دین، یا قرض کے، آباؤکم، ماں باپ تمہارے، و ابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، لا، نہیں، تدرون، معلوم تمہیں، ایہم، کون ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، فائدہ کے لحاظ سے، فریضۃً، قطعی حکم یا فریضہ، من اللہ، طرف سے اللہ کی، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حسب نسب کی تقسیم کا بیان آیا ہے کہ ماں باپ اگر ترکہ چھوڑے تو وہ کیسے ہوگا، اور ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں، یعنی دو یا دو سے زیادہ، تو کل ترکے میں سے ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا، ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطہ میت کے اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ، اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے، یعنی وصیت کی تعمیل بھی ہوگی کے بعد جو اس نے کی ہوگی، یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو، عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادا
اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ترکے کی پورے قرآن پاک میں یہ 3 آیات ہیں، 2 یہاں پر ہیں اور ایک سورت کے اینڈ میں آئے گی یا کہ آخر میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے جملہ اصول بیان کر دیے ہیں جو عام طور پر ایک خاندان کو پیش آ سکتے ہیں۔ پہلا اصول اس بارے میں یہ ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملنا چاہیے، یعنی لڑکی سے لڑکے کو حصہ دگنا ہو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے نظام معاشرت میں کفالت کی ذمہ داری تمام تر مرد ہی پر ڈالی ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ مرد ہی بیوی کے نانفقہ کار بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ قرآن نے واضح طور پر یہ حکمت بھی بتا دی ہے، اپنی خلقی صفات کے اعتبار سے مرد ہی اس کا اہل ہے۔ میت نے جو کچھ وصیت کی ہو پہلے اس کی تعمیل کرنی چاہیے، اور جو کچھ اس پر قرض رہ گیا ہو اسے پہلے ادا کیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اسے وارثوں میں تقسیم کیا جائے کہ وصیت سے درست طور پر کی البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ وصیت درست طور پر کی گئی ہو، اس غرض سے نہ کی گئی ہو کہ حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ میت کو 1/3 کی وصیت کا حق ہے۔ وارث اولاد اگر صرف 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہی ہوں تو ان کا 2/3 حصہ ہوگا۔ اگر اکیلی ہو تو آدھا حصہ ملے گا۔ میت کے ماں باپ ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ، یہ اس صورت میں کہ اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں کے لیے 1/3 باقی باپ کا۔ اگر میت کے 1 سے زائد بھائی یا بہنیں ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ، لیکن ادائیگی قرض اور میت کی وصیت کی تعمیل سے پہلے ضروری ہے، جو 1/3 تک کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ تیسرے کل جو بھی ترکہ ہوگا اس میں سے وصیت تیسرا حصہ کی جا سکے، اس سے زیادہ تو پوری نہیں کی جائے گی، وہ منع ہے اس سے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کس سے تمہیں زیادہ نفع پہنچے گا اور کتنا مقرر حصوں میں سے دخل، اور تمہیں معلوم نہیں کس سے تمہیں زیادہ نفع پہنچے گا اور کتنا پہنچے گا۔ مقرر حصوں میں دخل نہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، جو اس نے حصے مقرر کیے ہیں اس کی پابندی کرو، وہ اپنے بندوں کی مصلحت خوب جانتا ہے۔ اور انسانی معاشرے میں ترکہ میراث کی تقسیم اجتماعی زندگی کا اہم مسئلہ ہے۔ اگر خاندانی نظام میں عدل و انصاف اور توازن سے اس کی صحیح تقسیم ہوگی تو معاشرہ ہمہ پہلو کامیاب معاشرہ ہوگا، اور اگر موجودہ مادہ پرستانہ نظریات کے مطابق کوئی اسکیم بنائی گئی تو یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، بلکہ یہ افراط و تفریط پر مبنی ہوگی، جبکہ وہ معاشرہ اپنے اجتماعی مسائل کے لحاظ سے سب سے زیادہ متوازن اور عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، جو عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے روشنی میں تشکیل پائے گا، کیونکہ انسانی ذہن فکری اعتبار سے بہت محدود اور یک رخا سوچتا ہے، وہ کسی بھی مسئلہ پر صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا، اس کا ہر منصوبہ وقتی اور محدود اور نامکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری، اب آگے جو ہم پڑھیں گے وہ پہلے تو حسب نسب کے بارے میں تھا، اب یہاں سے پھر تقسیم جو ہے یہ گھر کی جو شادی کے بعد جو زندگی جتنے حصے دار بنتے ہیں میاں بیوی، وہ اس کا آگے قانون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے۔
والکم اور واسطے تمہارے نصف آدھا ما جو تارکا چھوڑ جائیں ازواجکم بیویاں تمہاری ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان کے لیے ولدن اولاد فَإِن پس اگر کانا ہو لہن ان کے ولدن اولاد فَلَكُمْ تو تمہارے لیے الربع چوتھا حصہ مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑے من بعد سے وصیت کے یوصینا جو وہ وصیت کریں بہا اس کی او دین یا قرض کے ولہن اور ان کے لیے الربع یعنی بیویاں جو ہیں وہ بھی وصیت کر سکتی ہیں، اس میں یہ نقطہ بھی ہے، ولہن اور ان کے لیے الربع چوتھا حصہ مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑو تم علم اگر نہ یکن ہو لکم تمہارے ولدن اولاد فَإِن پھر اگر کانا ہو لکم تمہارے ولدن اولاد فَلَہُنَّ تو ان کے لیے الثُّمُنُ آٹھواں حصہ ہے مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے من بعد سے وصیت کے توصونا جو تم وصیت کرو بہا اس کی او یا دین قرض کے وَإِن اور اگر کانا ہو رجل کوئی مرد یورث جس کی میراث ہو کلالتاً کلالہ کس کو کہتے ہیں، یعنی جیسے سر ہے، بازو ہیں، پاؤں ہیں، اب سر بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں ہے تو اس کو پھر کلالہ کہتے ہیں، سر ماں باپ، بازو بہن بھائی اور پاؤں اولاد، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے پھر کلالہ یعنی نہ باپ ہو نہ بیٹا او یا امرأۃ عورت ولہ اور اس کے لیے اخ بھائی ہو او یا اخت بہن فَلِكُلِّ تو لیے ہر واحد ایک کے منہما ان میں سے السدس چھٹا حصہ فَإِن پھر اگر کانو وہ ہوں اکثرا زیادہ من ذالک اس سے فہم پس وہ شرکاء شریک ہوں گے فی الثلث تہائی میں من بعد سے وصیت کے یوصا جو وصیت کی جائے بہا اس سے او دین یا قرض کے بغیر مضار نقصان پہنچائے۔ اب کلالہ کے ساتھ یہ بات لگا دی کہ اس کی وصیت پوری کی جائے گی مگر اس میں دیکھا جائے گا کہ جن کو یہ وراثت جانی تھی ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا گیا وصیت میں، یہ ضرور دیکھا جائے گا۔ آگے فرمایا وصیت ہے من اللہ اللہ سے یا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کیا واللہ یہ جو اس کی وصیت میں اگر نقصان نہیں ہے تو پوری کی جائے گی، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، واللہ اور اللہ علیم نہایت علم والا حلیم بردبار۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو بہن بھائیوں کی بات ہوئی ہے یہ بہن بھائی ماں کی طرف سے ہیں، اور سورت کے آخر میں جو آیت آئے گی اس میں باپ کی طرف سے جو ہے ان کا بیان ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم بتا کے صرف اتنی بات کی ہے، میں پہلے اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑیں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ، یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو
جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض کے بشرطہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔ بیویاں جو ترکہ میں چھوڑیں اگر اولاد نہ ہو تو خاوند کو مال سے آدھا، اور اگر اولاد ہو تو چوتھائی تقسیم وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی، اور اس کا قرض اگر ہو تو پہلے ادا کیا جائے گا۔ اچھا جی، حساب کتاب تو ہر کسی کی اپنے مال کے اوپر آئیں گے نا، مگر اس میں کلیہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اصول بتا دیا ہے۔ مسئلہ اصل کیا ہے کہ اس میں جب ہم تقسیم کریں تو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، کوئی ہیرا پھیری ذہن میں نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ اگر شوہر ترکہ چھوڑ جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیویوں کا حصہ چوتھائی، اور اگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ، لیکن پہلے اگر قرض ہو تو ادائیگی قرض اور وصیت کی تعمیل ہوگی۔ اگر کوئی مرد یا عورت ترکہ چھوڑے اور وہ کلالہ ہو، یعنی نہ تو اس کا باپ ہو نہ بیٹا، باپ اوپر کا رشتہ بیٹا نیچے کا رشتہ، یعنی نہ اوپر کا رشتہ نہ نیچے کا رشتہ موجود ہو، اس کی تین صورتیں ہیں۔ اس کے سگے بہن بھائی ہوں، الاتی بہن بھائی ہوں، یعنی باپ ایک مائیں مختلف ہوں، اخیانی بھائی بہن ہوں، یعنی ماں ایک باپ مختلف ہوں۔ یہاں تیسری صورت کا حکم بیان کیا گیا ہے ماں کی طرف سے، پہلی اور دوسری صورت کا حکم صورت کے آخر میں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، حدود ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ ابدی راحت کی جگہ داخل کرے گا، لیکن جس نے نافرمانی کی اور مقررہ حدود سے تجاوز کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جہنم۔ پڑھتے ہیں تو فرمایا تل کا، یہ حدود اللہ ہی حدیں ہیں اللہ کی، ومن اور جو کوئی یطیع اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے پیغمبر کی، تو اس کے اتنی بات سے کیا ملے گا، یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو جنات بہشتوں میں تجری بہتی ہیں من تحتہا نیچے ان کے الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے کو، فیہا اس میں، وذالک اور یہ الفوز العظیم کامیابی ہے بڑی۔ ساری عمر کمائیاں کر کر کے اگر اللہ کا حکم صحیح طرح سے پورا نہ کیا تو جہنم ہے، اور اگر اللہ کا حکم پورا کر دیا، مال پاس تھوڑا ہے یا زیادہ، دل میں یہ ہے کہ میں نے ایک آنا کسی کا نہ اپنی طرف رکھنا ہے نہ چھوڑنا ہے، جو مجھے لینا پڑے گا میں لوں گی، جو مجھے دینا پڑے گا میں دوں گی۔ یہی حالات مردوں کے لیے، یہی عورتوں کے لیے۔ یہ ذہن میں پکی بات ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اور آگے فرمایا وَمَن اور جو کوئی اسی نافرمانی کرے گا، کس کی، اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور پیغمبر اس کے کی، وَيَتَعَدَّى اور نکل جائے گا، حدوں سے اس کی، یدخلہ داخل کرے گا اس کو، نارن دوزخ میں، خالدن ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے، عذاب مہین ذلت کا۔ کیوں؟ اس لیے ہوگا عذاب کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو تبدیل کیا، اس نے اس میں ہیرا پھیری کی، تو یہ اس کو سزا ملے گی۔ فرمایا یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا، یہاں وہ کتنے دن رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جھوٹا نہیں کرنا، جیسے لکھا ہے ایسے ہی ہونا ہے۔
تو فرمایا وَلَهُ، اور اس کو عذاب ہوگا مہین، ذلت کا۔ یہ عذاب بھی ہے اور اس میں ذلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صحیح فیصلے کرنے والے بنائے۔